حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، گناہگار تو ایسے ہیں کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ معزز سامعین، علماء کرام، پروگرام چونکہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے کم سے کم 2 روز چاہیے، 2 روزہ ورکشاپ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی سفر ہو رہا ہے جلدی کے ساتھ تو مختصر ترتیب پیش کر کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ عید کے بعد تفصیلی پروگرام شروع کریں گے۔ جزاک اللہ حضرات کا آنے کا بہت شکریہ۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کے ذہن کو، دماغ کو 3 طرز پر بنایا ہے، اعلیٰ، اوسط، ادنا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، کس کو ماسٹر مائنڈ بنایا اور کس کو کمزور بنایا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن تینوں طبقے موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس پڑھنے والے بچوں میں بھی وہ 3 طبقے موجود ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اوسط بھی ہیں، ادنا بھی ہیں۔ اکابر علماء کرام نے نصاب جو تیار کیا ہے اس آخری درجے کو بچے کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا ہے تاکہ ہمارا وہ معصوم سا بچہ علم دین سے محروم نہ رہے، اس لیے اس نصاب کو مرتب کیا ہے، اس کی عمر، صلاحیت اور تعلیمی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دوسرا کمال اکابرین نے اس نصاب کے اندر یہ کیا ہے، جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نصاب کو تیار کرنے میں ایک فارمولے کا استعمال کیا ہے جو ہے الاہم فالاہم۔ جو زیادہ ضروری تھا اس کو پرائمری میں ڈال دیا تاکہ ہمارا بچہ 5 سال تک ہمارے مکتب میں پڑھ ہی لے گا انشاءاللہ تو وہ پکا سچا مسلمان ہو جائے اور بنیادی علم دین اس کی زندگی میں آ جائے اور ساری ضروری چیزیں جو فرض عین ہے وہ 5 سال کے اندر بچہ مکمل کر لے۔ اس لیے الاہم فالاہم کا فارمولہ اختیار کیا، ورنہ دنیا کے لوگ تو اپنے یہاں ہمارے بچوں کو 15 سال تک بلاتے ہیں، ہم کم سے کم 5 سال تک تو برداشت کر ہی سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بچہ 10 سال تک پڑھ ہی رہا ہے اسکول میں تو ہمارے مکتب میں بھی 10 سال تک آنے والا ہو، اس کے لیے ایک سیکنڈری جو نصاب ہے وہ لاگو کریں گے انشاءاللہ تو بچہ آتا رہے گا۔ 5 سال میں ہمارے بچے کیا کیا پڑھ لیں گے؟ 5 سال میں ہمارا مکتب منظم ہوگا تو اس میں کیا کیا پڑھ لیں گے؟ ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 21 صورتیں آیت الکرسی اور سورۃ الکہف کی 10 آیات حفظ یاد کرے گا، 38 دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائی جائے گی اور 13 عمل کی 126 سنتیں یاد کرائی جائیں گی، 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائی جائیں گی، کلمہ طیبہ سے لے کر ایمان مفصل تک اور عقیدوں سے متعلق 31 سوالات و جوابات یاد کرائی جائیں گے، کلمات، نماز، ثنا سے لے کر قنوت تک یاد کرائی جائے گی، مسائل، اسلام کے 5 ارکان، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان کا تعارف کرانے کے بعد ضروری مسائل یاد کرائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے اربعہ اور دیگر اسلامی شخصیات کی زندگی کے مختصر حالات بتائے جائیں گے، اسلامی معلومات سے متعلق، اسلامک جنرل نالج سے متعلق 87 سوالات و جوابات یاد کرائے جائیں گے، تربیت سے متعلق 7 تقاریر یاد کرائی جائے گی اور 5 دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائی جائے گی، مکمل اردو لکھنا پڑھنا بھی بچے کو سکھایا جائے گا۔ آپ کی یہ محنت 5 سال میں بچے کے اوپر ہوگی، جو بچہ 5 سال تک اپنی بنیاد کو مضبوط کرنے میں اپنا وقت دے گا اور آپ کی شفقت اس کو ملے گی تو انشاءاللہ ہمارا بچہ بالکل کامیابی کی طرف پہنچ جائے گا۔ کتاب کو دیدے زیب بنانے اور عمدہ طبعات کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے، ہر عنوان کے لیے الگ الگ رنگ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ طلباء کو اپنا سبق تلاش کرنے میں سہولت ہو۔ آپ کا پیارا سا وہ معصوم سا بچہ رنگوں سے محبت کرتا ہے، کلر سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ماں کی گود میں پلا ہے، ماں رنگین ہوتی ہے، کلرفل کپڑے پہنتی ہے، وہ اس کی گود میں پلتا ہے تو اس نفسیات کو غیروں نے سمجھا اور پہلے ہی دن سے بہت اچھی کلرفل کتاب لے کر آئے اور بچہ خوش ہو کر پڑھ رہا ہے، لیکن جب مکتب میں آتا ہے وہ نورانی قاعدہ بلیک اینڈ وائٹ، کیا کریں اس کا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو بھی خاص خیال رکھا کہ ہم بھی اپنی کتاب کو اچھی بنائیں، خوبصورت بنائیں، مضبوط بنائیں تاکہ ہمارا بچہ یہاں بھی خوش ہو کر اور کتاب کو لے کر بچہ پڑھنے والا بن جائے۔ اس لیے اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس میں ہیں، ہر عنوان کے شروع میں ہدایت برائے استاد موجود ہے جس سے اساتذہ کو پڑھنے میں سہولت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے آپ مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں، اسکول کے پروفیسر بھی یہاں بیٹھے ہیں، جب اگلا لیسن بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو پہلے استاد محترم اس کا مطالعہ کر کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کتاب پڑھی ہے تو ہمارے استاد محترم رات کو کتاب کا مطالعہ کر کے تب پڑھانے آتے ہیں، لیکن سب کچھ اوپر کی بات ہے، جو بنیاد ہے وہاں پہلے تو پڑھانے والا ایسا طے کرتے ہیں جو بالکل بیکار ہو،
پھر کتاب کا مطالعہ تو ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک بھی، جائے گا اور بجانا شروع کر دے گا، چلو چلو سناؤ، چلو سناؤ، چلو سناؤ۔ بھائی پڑھایا کچھ ہے نہیں، کیا سنائے، کیا سنائے؟ کوئی مطالعہ نہیں ہے، اس لیے کتاب کے ہر عنوان کا مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ کریں گے کتاب آپ کو بتائے گی اس کو کیسے پڑھانا ہے۔ ہر صفحے کے آخر میں تاریخ ابتدا، تاریخ تکمیل، دستخط استاد، دستخط والدین کے کالم دیے گئے ہیں، جس سے ناظم مکتب اور والدین کو طالب علم کی تعلیمی نگرانی کرنے میں سہولت ہوگی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے مولانا کیا کیا بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دستخط معلم ہے، ایسے دستخط کرنے ہیں۔ اکثر جگہوں پر مکاتب میں والدین کے دستخط مل جاتے ہیں لیکن معلمین کے دستخط نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں کون قلم چلائے حضرت، کوئی زیادہ ہی کرے تو بس رائٹ کا نشان لگا دیں کہ میرے دستخط تو یہی ہے، رائٹ رائٹ، اور سب سے والدین دستخط کرتے ہیں۔ یہ سستی کیا مقصد ہے سستی کا، سمجھ میں نہیں آتا۔ کتاب کے آخر میں ہر مہینے کے سوالات دیے گئے ہیں، ماہانہ جائزہ کے سوالات کے نمونے دیے گئے ہیں تاکہ ممتع نظرات کو جائزہ لینے میں آسانی ہو۔ ابھی جو ہمارا مکتب چل رہا ہے جس کو مروجہ کہتے ہیں اور جو ہے انفرادی نظام کہتے ہیں، کوئی عالم دین آپ کے مسجد میں آیا اور آپ کو لگتا ہے بہت محنت کرتا ہوں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ہم 200 بچوں کو پڑھاتے ہیں، 300 کو پڑھاتے ہیں، لیکن جب اس کو ہم اندر جا کے دیکھیں گے تو کلی کھل جائے گی ہماری۔ تو آپ نے کہا حضرت میں بہت محنت کرتا ہوں، مکتب کا جائزہ لے لیجئے گا۔ اب آپ نے تو جو پڑھایا ان کو تو پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھایا، اب وہ اپنے حساب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بیٹا سناؤ کلمہ طیبہ، اب وہی دیکھ رہا ہے بھائی یہ تو پڑھایا نہیں حضرت۔ تو استاد محترم کہتے بیٹا وہ کہہ رہے ہیں اول کلمہ طیب، وہ پوچھ رہے ہیں اول کلمہ طیب، تو وہ سنا دیتا ہے۔ تو لقمے دے کر بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن جب نصاب آپ کا طے ہو جائے گا تو آپ کہیں گے حضرت میں نے اپنے بچوں کو 3 مہینے کے سبق پڑھا دیے ہیں، آپ کہیں سے بھی سوال کر لیجئے گا۔ آپ کا وہ استاد محترم وہ قید ہو جائیں گے آپ کے ہاتھوں میں۔ اب وہ الگ سے اپنے دماغ اور اپنی صلاحیت کی بات نہیں کریں گے بلکہ کتاب کی نصاب کی بات کریں گے، اور ہر سوال کا جواب اعلیٰ سے اعلیٰ ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ترتیب ہی ایسی ہے۔ ہمیں بچپن میں ہر بچے کو نمازی بنانا ہے، کتاب کے آخر میں یوم نماز کی حاضری کا نقشہ بھی دیا گیا ہے۔ کیوں نمازی نہیں بنانا ہے؟ بنانا ہے تو بنانے کے لیے ہم بچے کو بچپن سے نماز کا عادی بنانا ہے۔ جب عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہونے کے بعد نمازی بن جائے گا۔ اللہ سے ڈرانے والے بنائیں گے، اس کو پیار محبت شفقت کے ساتھ پڑھانے والا بنائیں گے، اس کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے۔ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ نشان نہیں لگانا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جب اللہ سے ڈرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا۔ وہ پابندی سے دیکھے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پابندی سے نماز پڑھنے والا بنے گا انشاءاللہ۔ بچے میں شوق اور ذوق پیدا کرنے کے لیے ہر سال ایک حمد اور ایک نعت دی گئی ہے۔ جب سے حمد اور نعت شروع ہوئی ہے، بچے پہلے گانا گاتے تھے، اب وہ حمد پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، گلی میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے تاثرات والدین کی زبان سے ہم نے سنا کہ پہلے تو اس طرح کرتا تھا، اب الحمدللہ نعت پڑھتا ہے، حمد پڑھتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، دل میں عشق محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو یہ بھی ہمیں پڑھانا ہے۔ طریقہ تعلیم ہدایت بارہ استاد، مکتب کی ترقی کا معیار قرآن مجید کو بنیاد بنا کر کرے، دینی مضامین کو بنیاد بنا کر ترقی نہ دی جائے۔ ہم سب کی محنت قرآن پر ہے، اور قرآن کا ہمیں کہا گیا ہے، اور قرآن کا مقام و مرتبہ آپ کو پتہ بھی ہے، اور قرآن ہی بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ معیاری قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ بنیادی علم دین سے آراستہ کرنا ہے۔ فقط بنیادی علم دین دینے سے اور قرآن چھوڑ دے تو کامیابی نہیں ہوگی، فقط قرآن پڑھانے سے اور فرضین تعلیم چھوڑ دے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ دونوں کو رکھا گیا ہے، دونوں پر محنت بہت ضروری ہے، لیکن معیار قرآن سے ہوگا۔ سال اول اور سال دوم کی ذمہ داری مجود اساتذہ کرام کو سونپی جائے، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ بہت ضروری ہے۔ طریقہ تعلیم دو ہیں، دو طریقہ تعلیم ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ تعلیم اجتماعی ہو جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ اجتماعی طریقہ تعلیم، استاد تمام طلبہ کو ایک ساتھ پڑھائیں، کسی ایک طالب علم سے دیگر تمام طلبہ کو پڑھوائیں، اگر یہ طالب علم کوئی غلطی کرے تو اس غلطی کی اصلاح بچے سے کروائیں، اور اس سے تمام طلبہ متوجہ ہوں گے، شوق بڑھے گا، مکمل وقت تعلیم میں لگے گا۔ اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ دو طریقے ہیں، انفرادی طریقہ تعلیم، اجتماعی طریقہ تعلیم۔ مثال دے کر بتایا ہے کہ ایک معلم ہے، 20 طلبہ ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، لیکن انفرادی نظام ہونے کی بنا پر
جب ہم 60 بچوں پر 60 منٹ کو 20 بچوں پر تقسیم کرتے ہیں تو ایک بچے کے حصے میں کتنی منٹ آتی ہے؟ 3 منٹ، کیونکہ انفرادی نظام ہے، ایک آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا پھر چوتھا یا پانچواں. کوئی زیادہ ماہر استاد ہے 6 بچوں کو ایک ساتھ پڑھا دیتا ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی انفرادی ہوتا ہے. تو اگر بچہ اپنے جگہ سے اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور واپس گیا تو کتنی سیکنڈ ختم ہو سکتی ہے، منٹ ختم ہو سکتی ہے آنے جانے میں؟ 40 تو گئی نا. ہم آدھی 30 منٹ سمجھ 30 سیکنڈ سمجھ لیتے ہیں ہم. اب 2.5 منٹ میں مجھے بتائیے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ وہ کون سا مائی کا لال بچہ ہے جو کوئی سی بھی تعلیم حاصل کر لے 2.5 منٹ میں. اب آپ 200 بچوں کو پڑھا رہے ہیں 2 گھنٹے میں، اب بتائیے اسے کتنا مل رہا ہے؟ اب تقسیم کیجئے وہ حضرات جو 2 گھنٹے میں 200 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک بچے کے حصے میں کتنی منٹ آ رہی ہے؟ اب تقسیم کیجئے وہ لوگ. تو بچوں کو ایک ساتھ پڑھانے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کچھ قرآن غلط پڑھا دیا، کچھ صحیح پڑھا دیا، اس سے ثواب ملنے والا نہیں ہے. کچھ کو پڑھا دیا، کچھ کو آئے اور گئے بیرنگ لوٹا دیا، اس سے بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اصل نظام میں ترقی لانی ہوگی. نظام میں ترقی آئے گی تو انشاءاللہ نظام مضبوط ہوگا اور آپ کا ہر بچہ بنیادی علم دین سے آراستہ ہوگا. اب دیکھیے گا آپ روزانہ ایک بچے کو 3 منٹ دے رہے ہیں، 1 گھنٹے میں سے 60 منٹ میں سے 3 منٹ آپ دے رہے ہیں. کتنے منٹ خالی ہیں اس کی؟ 57. میں آیا سنانے کے لیے، اب میں جیسے بھی میں نے سنایا، لیکن سنانے کے بعد تمہیں بوس ہو گیا نا. اب مجھے استاد نہیں پوچھیں گے، اب وہ ایک کے تو یہیں لات مار کے چلے گا، 2 کو وہاں مارے گا کون نہیں جا کے، کیونکہ اس سے تو بات ہی نہیں کی جائے گی نا. اب تو دوسرے کو دیکھیں گے تو خود تو پریشان ہوا ہی، 2 کو اور پریشان کرے گا. روزانہ پڑھائیں گے 3 منٹ 57 منٹ خالی، ماہانہ 1 گھنٹہ 15 منٹ 23 گھنٹے 45 منٹ خالی، سالانہ 12 گھنٹے 30 منٹ پڑھائیں گے 237 گھنٹے اور 30 منٹ خالی. 5 سال میں 61 گھنٹے 30 منٹ پڑھائیں گے اور 1187 گھنٹے 30 منٹ خالی ہے. ادھر آپ آئیے، اجتماعی تعلیم، گروپ وائز تعلیم، تمام جگہوں پر گروپ چلتا ہے. مدارس میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، اسکولوں میں گروپ وائز تعلیم ہوتی ہے. کسی ایک بچے کو نہیں پڑھایا جاتا، سب بچے کو ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اب آپ یہاں آئیے مکتب میں، جب نظام اجتماعی طریقہ تعلیم کا آیا تو روزانہ بچے کو کتنی منٹ مل رہی ہے خالی وقت؟ ماہانہ 25 گھنٹے، سالانہ 250 گھنٹے، 5 سال میں 1250 گھنٹے آپ پڑھائیں گے. خالی منٹ 000. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا بچہ صحیح قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بنیادی علم دین بھی سیکھے گا. ادھر یہ ہو رہا تھا صحیح قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا بچہ، اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اب اجتماعی تعلیم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تحریر کر لیجئے گا، جس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پروفیسر بیٹھے ان کو معلوم ہے، لیکن آپ کو بھی سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے سال میں 1 وقت داخلے کی ترتیب بنانی ہوگی، کیونکہ ہر اسکولوں میں سال میں 1 وقت داخلہ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، سال کے بیچ میں نہیں ہوتا. کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا. ہمارے یہاں تو ہر وقت ہوتا ہے، جب چاہے جب داخلہ ہو جائے. تو ہمیں اجتماعی تعلیم کرنے کے لیے سال میں 1 وقت میں داخلے کی ترتیب بنانی ہوگی. دوسرے نمبر پر ہر بچے کے پاس کتاب ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پر عمر اور صلاحیت کے اعتبار سے درجہ بندی کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر بلیک بورڈ ہونا چاہیے، تختہ سیاہ ہونا چاہیے. تختہ سیاہ کا استعمال ضرور کریں. حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم جمعیت العلماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک استاد اور معلم کا یہ تجربہ ہے کہ قاعدے میں حرفوں کو دکھا کر رٹوانے سے شناخت پیدا نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں لکھ کر دکھایا جائے اور پھر قاعدے سے ملا کر بتایا جائے تو شناخت بہت جلد پیدا ہوتی ہے اور حرف کی صورت بچے کے ذہن و دماغ میں اس طرح نقش ہو جاتی ہے کہ اس کو محفوظ کر لینا بچے کے لیے مشکل نہیں ہوتا. یہاں اسکولوں کے لوگ بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان سے معلوم کیجئے کتابیں ہاتھوں سے نکل گئی ہے. صرف اور صرف جو پڑھانا ہے وہ بلیک بورڈ کے یا اسمارٹ بورڈ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. ایسا ہے نا حضرت؟ میرے بھائی اور میری بھابھی دونوں پروفیسر ہیں، لیکن وہ سعودی عرب میں ہیں، تبوک یونیورسٹی میں. وہ بتا رہے تھے ہمیں کرسی نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے، جتنا گھنٹہ ہمیں پڑھانا ہے اتنے گھنٹے ہمیں کھڑے ہو کر بلیک بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس پہ پڑھانا ہے.
لیکن اللہ کا انعام و اکرام دیکھیے، ہمارے لیے تو بیٹھنے کے لیے گدا بھی ہے، تکیہ بھی ہے، اس کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم اس ترتیب پہ نہیں پڑھا پاتے۔ اس لیے ہمیں بلیک بورڈ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں بچے کے 3 احساس بر وقت کام کریں گے۔ بچہ زبان سے بولے گا، آنکھوں سے دیکھے گا حضرت نے کیا لکھا، اور کانوں سے سنے گا۔ تینوں احساس متوجہ ہوں گے، حضرت متوجہ ہوں گے۔ کتابوں سے علم نہیں ملتا، علم کس سے ملتا ہے؟ استاد محترم کی توجہ سے۔ اگر کتابوں سے علم ملتا سب ڈاکٹر انجینئر ہوتے، سب مولوی حافظ ہوتے۔ کتاب سے نہیں ملتا، اصل استاد محترم کی توجہ سے ملتا ہے۔ آپ کی جتنی توجہ ہوگی بچے کے اوپر اتنا ہی بچہ مضبوط بنے گا۔ یہ جو موبائل ہماری جیب میں ہے، یہ جیسے ہی نیٹ ورک سے باہر جاتا ہے، توجہ سے باہر جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ڈبہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہی نیٹ ورک میں آتا ہے تو فون بن جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا بچہ اگر آپ کی توجہ میں رہے گا کامیاب ہوگا، جیسے ہی توجہ سے باہر گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ انفرادی نظام میں یہی ہے کہ جو بچے سامنے بیٹھے وہ توجہ میں ہیں، جو باہر پیچھے بیٹھے ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے علم نفسیات۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے علم نفسیات، ایسا نہیں ہے ایک پورا آدھے گھنٹے کا نہیں بلکہ آدھے دن کا پورا چیپٹر ہے۔ یہ آدھے دن کے اندر علم نفسیات آپ کو سمجھائی جاتی ہے۔ ہمارے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے علم نفسیات کے سب سے بڑے امام کون ہیں؟ سب سے بڑے امام ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نفسیات انہی سے نکلی ہے، انہوں نے نفسیات کا درس دیا ہے، انہوں نے نفسیاتی طریقے سے تعلیم دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ نفسیات اللہ نے سکھائی ہے ڈائریکٹ کہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے، ادب سے، اور جو ہے بنا جھجک کے، بنا جھڑک کے، بنا ڈانٹنے کے، بنا پھٹکار کے سب کو مانوس کرنا ہے، قریب لانا ہے۔ لیکن یہ کام ہمارے دوسرے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آئیے میرا بیٹا، شاباش، آ جاؤ، آ گئے، آئیے بیٹھیے، ماشاءاللہ۔ اس انداز سے بچوں کو بلاتے ہیں، اس انداز سے بچوں کو شفقت سے پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، اپنی تعلیم کا جو ہے رزلٹ دینا ہے۔ لیکن جو فرض عین تعلیم ہے، ابے کہاں تھا، ادھر آ جا، بس ایسے پکڑے، ٹک 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 ٹک۔ اب وہ کہے گا حضرت غلطی ہوگی، آج کے بعد غیر حاضری نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا، چھوڑ دیجئے۔ لیکن دل میں کہہ رہا ہے آج کے بعد آنے کا نہیں، مار لو کتنا مارنا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اساتذہ بچوں کے ساتھ مشفقانہ انداز اپنائے۔ میرا پیارا بچہ عبد الرحمن، 2 دن سے نہیں آیا آپ، میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا آپ کے بنا، کہاں تھے آپ؟ اللہ اکبر، 2 دن کی غیر حاضری۔ بیٹا 2 دن کی غیر حاضری کا مطلب ہے 80 دن کی غیر حاضری۔ کتنے دن کی؟ 80 دن کی۔ بھائی سب بچے اس کے لیے دعا کرو، اس کی غلطی کی معافی کی دعا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دے، اللہ اس کی حفاظت فرما لے۔ اتنی بڑی غلطی بیٹا عبد الرحمن، میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا تھا، کہاں تھے تم یار؟ چلو تم بھی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے شفقت سے اس کے ذہن میں بٹھا دو کہ اس نے 2 دن کی غیر حاضری یعنی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ بچوں سے مہذب گفتگو کرے، غیر مہذب گفتگو سے کلی اجتناب کرے۔ عام طور سے سنا گیا ہے، کیا کرے مجبوری ہے، ابے تیرا تو باپ نہیں پڑھا تو کیا پڑھے گا، چمار کہیں کا، شیطان کہیں کا، کچھ بھی جو بول دیتے ہیں غصے میں۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ پیارے نبی نے اخلاق سکھائے ہیں، مہذب طریقہ سکھایا ہے، شفقت بتائی ہے، نفسیات سمجھائی ہے، پیارے نبی کے طریقے پر چلنے کا نظام بنایا ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ پیارے نبی کی باتوں کو لے کر چلنے والے ہیں۔ بچوں کو بالکل نہ مارے، تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو والدین کو بلا کر کہیں کہ دیکھیں جو بھی کہنا ہے ان کو کہیں، لیکن طریقہ کیا ہے کہنے کا کہ وہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، برائی کرنی ہے آپ کو ان کو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، آپ کا بچہ تو ماشاءاللہ بہت اتنا اچھا، سب سے اچھا، سب سے آگے چل رہا تھا، لیکن پتہ نہیں 15-20 دن سے کیا ہو گیا، پیچھے کو جا رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، بچوں کو پریشان کر رہا ہے، بات ہی نہیں سنتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں خود پریشان ہوں۔ تم نے کچھ کہا تو نہیں اس کو؟ ہم کیا کہیں گے حضرت، تو اس کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے آج جا کے، تو اس کا دل بڑا ہوگا کہ میرا بچہ تو بہت اچھا تھا، اور اگر آتے ہی اس کو لے جاؤ اٹھا کے، یہاں یہ کام کا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیوقوف جاہل کہیں گا، جاؤ اس کو لے جاؤ یہاں سے، اس سے وہ کہے گا ٹھیک ہے بھیج دو، ساری کمی میرے بچے کی ہے، ٹھیک ہے لاؤ میں لے جا رہا ہوں۔ تو انداز اختیار کرنا ہے۔ نفسیات کا ماہر استاد مار پیٹ کے بغیر بھی طلبہ پر وقار قائم کر سکتا ہے، اسی انداز سے، ارے بیٹا اتنی بڑی غلطی، اللہ اکبر،
اس انداز سے اس کو سمجھائیں تاکہ اس کے دل پہ احساس ہو جائے. بیٹا نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ یا اللہ اللہ اس کی حفاظت فرما. چلو ایک کام کرو بیٹا، جاؤ وضو کر کے آؤ اور ظہر کی نماز میرے سامنے پڑھو. چلو، تو ادا بھی کرانا سکھانا ہے، قضا بھی کرانا سکھانا ہے، تو اس کو قضا کراؤ. اس طرح بچے کی ذہن سازی کرو. نفسیات سے ناواقف استاد طلبہ میں تعلیم حاصل کرنے کی رغبت کو ختم کر دیتا ہے. جیسے سبق یاد نہ کرنے پر اتنی پٹائی کرنا کہ بچے کا دل پڑھنے سے ہٹ جائے. پٹائی سے تو ڈرتا ہے نا بچہ. استعمال کیا کرنا ہے؟ مٹھائی کا. اور چھوڑنا کیا ہے؟ پٹائی کو. پٹائی چھوڑ کے استعمال کس چیز کا کرنا ہے؟ اپنی جیب خاص سے کچھ خرچ تو کر لو اپنی بچوں. کبھی نہیں کرتے. کم سے کم یہی کہہ دو اپنی جیب سے لا کے پانی پلا دو، نل سے کھینچ کے لو بیٹا پانی پی لو. اس میں تو کچھ خرچ نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل میں آپ کی عزت گھر کر جائے گی. میرے استاد نے پانی پلایا ہے مجھے. شفقت رکھو. ہوتا کیا الٹا کرتے ہیں، چل رہے پانی لے کے آ، چل رہے رجسٹر لے کے آ، چلے ڈنڈا لے کے آ. اور وہ سمجھتا میں تو اس کا نوکر ہو گیا ہوں، بالکل نوکر ہو گیا. نوکر. بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں پڑھ رہا جی، میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں وہاں نوکر ہوں. کیا کرے؟ لیکن آپ کو کام کرانا ہے، اس کو تربیت کرنی ہے. بتاؤ بیٹا، جو استاد محترم سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. جو استاد کی عزت کرتے ہیں اللہ اس کو کامیاب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اپنے استاد کی باتوں کو مانتا ہے اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اس کے والد اس سے محبت کریں گے، ان کے چھوٹے بڑے سب ان سے محبت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اپنے استاد سے محبت کر رہا ہے. بتاؤ مجھے پانی کون پلائے گا؟ اب بتائیے. حضرت میں عبد الرحمن بیٹا آپ لے کر آؤ. اس انداز سے کام سکھانا ہے، تربیت کرنا ہے. تربیت کا طریقہ یہی ہے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت کیجئے. آج رجسٹر کون لے کر آئے گا؟ حضرت میں. جس کا نمبر آ جائے گا وہ سمجھے گا وہاں میں کام کا ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس انداز کو اختیار کرو کہ ہر بچہ یہ سمجھے کہ استاد مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو پٹائی کو چھوڑ کر مٹھائی کا استعمال کریں گے. ہر بچے کو مٹھائی دے کر تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارا گن گائیں گے، ہم سے محبت کریں گے، ہماری بات کو مانیں گے، ہماری جو ہے عزت کریں گے. اگر ایسا نہیں کیا تو کل کو یوں کہیں گے وہ مولانا جا رہے نا یار میں بھی تمہاری طرح قرآن پڑھ لیتا، لیکن انہوں نے اتنا مارا تھا مجھے کہ مجھے پڑھا ہی نہیں میں نے. ایسا بھی سنا ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں، میرے خود کے دوست ہیں الحمدللہ، سبھی کے ساتھ ہوا ہوگا کیونکہ آپ کے بھی دوست ہوں گے. ہم تین بچے حفظ کر رہے تھے اپنے گاؤں میں. مولانا جمال صاحب ہمارے استاد محترم تھے. وہ 2 بچے کئی دن سے غیر حاضری چل رہے تھے. اب وہ ان کو بلایا، پیار سے بلا لیا اور کان پکڑوا دیے مسجد کے صحن میں. مسجد کے صحن میں نیم کا پیڑ تھا. حضرت خود ہی پیڑ پہ چڑھ گئے. ایک ڈنڈی توڑ کے گیری، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. جب چوتھی ڈنڈی، میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ سنا رہا ہوں، جب چوتھی ڈنڈی انہوں نے ڈالی ان دونوں کی دماغ میں بات آ گئی کہ بس اب تو اگر پھنس گئے تو بچیں گے نہیں، بھاگ لو بھائی. بس انہوں نے تو کان چھوڑ کے جو لمبی ڈانک لگائی ہے. پھر وہ ہاتھوں نہیں آئے، بالکل ہاتھوں نہیں آئے. ایک کباڑی کا کام کر رہا ہے اور ایک گاڑی چلاتا ہے. اور وہ ہم سے ہی کہتے یار ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے جیسے تم ہو آج الحمدللہ. لیکن خیر اللہ کی مرضی. لیکن ہمارا بھی کچھ نہ کچھ فریضہ ہے، ہماری بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمیں ہر بچے کو دین سے جوڑنا ہے، ہر بچے کو نبی کا دین سکھانا ہے. تو پیار اور شفقت سب سے بڑی چیز ہے. بتائیے اپنے بچوں کو کون مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا. ان سے زیادہ اور محبت کر لیجئے. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے پاس قوم کی امانت ہے. امانت کو تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس طرح سے کریں گے. اب بات یہ ہے کتاب مجھے پڑھا کر آپ کو دکھانی تھی. کتاب ہم لے کر نہیں آئے کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا. ہمارے مفتی عبدالواحد صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کتاب نہیں ہے. چونکہ میں جہاں تک گیا ہوں وہاں سب جگہ کتابیں پہنچی ہوئی ہے، لیکن یہاں ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے. کتابیں یہاں نہیں ہیں تو مجھے معلوم نہیں تھا اور ان حضرات کے ذہن میں تھا، لیکن اچانک چلتے ہوئے ذہن میں نہیں رہا. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں کس طرح کتابیں ہم پڑھائیں گے اور پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے نا؟ ہماری کتاب کے بنیادی عناوین کتنے ہیں؟ 5. قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت اور زبان. 5 بنیادی عناوین کو پڑھانا ہے. ان میں جو ہے 5 بنیادی عناوین میں 12 ذیلی مضامین ہیں اور ہمیں پورے گھنٹے کے اندر اس نصاب کو پڑھانا ہے.
قرآن کو 40 منٹ لکھ لیں چاہیں آپ، قرآن کو 40 منٹ، حدیث کو 5 منٹ، عقائد و مسائل کو 5 منٹ، سیرت و تربیت کو 5 منٹ، زبان کو 5 منٹ، 5 کر کے 20 ہو گئی ہے، اور 40 منٹ قرآن کی ہو گئی، 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ قرآن میں 2 چیزیں ہیں، ایک نورانی قاعدہ، ایک حفظ سورہ۔ نورانی قاعدے کو 30 منٹ پڑھائیں گے، حفظ سورہ کو 10 منٹ پڑھائیں گے۔ یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی کتاب آپ کے پاس پہنچے گی، آپ مطالعہ کریں گے، میری بات آپ کو یاد آ جائے گی کہ مولانا نے بتایا تھا، بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہمیں نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، لیکن نورانی قاعدہ سے پہلے ہماری کتاب کے اندر ابتدائیہ دیا گیا ہے۔ ابتدائیہ کے تحت ایک حمد اور ایک نعت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک حمد اور ایک نعت، اور ہر عنوان سے پہلے ہر عنوان کی ہدایت برائے استاد دی گئی ہے۔ ہر عنوان سے پہلے ہر عنوان کی ہدایت برائے استاد دی گئی ہے۔ ہر مضامین سے پہلے مفہومی تعریف دی گئی ہے۔ سنتے رہیے گا آپ، بالکل کنفیوز مت ہونا اور مت گھبرانا بھی مت۔ کتاب جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو ساری باتیں یاد آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم ایک دن حمد پڑھائیں گے، ایک دن نعت پڑھائیں گے۔ ایک دن حمد، ایک دن نعت، تیسرے دن حمد، چوتھے دن نعت، 5ویں دن حمد، 6ٹھے دن نعت۔ پڑھائیں گے، یاد نہیں کرائیں گے۔ پڑھائیں گے، یاد نہیں کرائیں گے۔ روزانہ پڑھائیں گے تو یاد، مفہومی تعریف پڑھائیں گے، یاد نہیں کرائیں گے۔ روزانہ پڑھائیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ چلو ادھر سے آ جاؤ، یا ادھر سے جاؤ آرام سے۔ اب یہ طریقہ میں پڑھا کر دکھا رہا ہوں کیسے پڑھانا ہے، پڑھیے۔ چونکہ کتاب نہیں ہے، آپ محسوس کیجئے کتاب آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، حمد نظم کے انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ یہ ترنم جو لہجہ نظر آ رہا نا، اسی طرح پڑھانا ہے۔ اب پڑھائیں گے، آؤ آؤ سر کو جھکائیں، آؤ آئے نہیں، آؤ آؤ سر کو جھکائیں، گیت خدا کی حمد کے گائیں، جس نے اس دنیا کو بنایا اور ہمیں پھر اس میں بسایا، جس نے پانی اور ہوا دی، آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی، بچے بھی ایسے سست ہو جائیں گے اگر آپ ایسے کریں گے، تو بچے بھی ایسے سست ہو جائیں گے۔ جس نے ہماری آگ جلا دی، جس نے بنائے چاند ستارے، پھول کھلائے پیارے پیارے، ایسے ہی نعت کو مکمل کریں گے، روزانہ پڑھائیں گے۔ ایک دن حمد، ایک دن نعت۔ اب نعت پڑھائیں گے، نعت نظم کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا، ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا،
بندوں کو جب بلایا اللہ کے ایک در پر، زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر، پیوند کی قبا تھی باندھا امام سر پر، بستر بھی ٹاٹ کا تھا کچا مکان بسیرا، بچے ایسے ہی ہنسیں گے جیسے آپ ہنس رہے ہو، بالکل ایسے ہی بچے ہنسیں گے، لیکن انداز یہی ہونا چاہیے۔ تو اسی انداز سے بار بار پڑھیں گے تو ہمارے بھی الحمدللہ یاد ہو جائے گی اور پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک دن ہم پڑھائیں گے، ایک دن نعت پڑھائیں گے، یاد نہیں کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم قاعدہ پڑھائیں گے، کیونکہ ہر عنوان سے پہلے کیا ہے؟ ہدایت برائے استاد، اس کا مطالعہ ہم بچوں کو کرا دیں گے۔ ہاں، یہ میں حاضر کرنا چاہتا ہوں آپ کو، ہدایت برائے استاد بچوں کے لیے نہیں، کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب قاعدہ پڑھائیں گے، مثال کے طور پر قاعدے کے 3 مرحلے ہیں، لکھ لیجئے گا، تحریر کر لیجئے گا۔ قاعدے کے اندر 3 مرحلے ہیں، ان مرحلوں پر اگر آپ نے اسی انداز سے کام کر لیا، یہ قاعدہ ایسا ہو جائے گا، ایسا بنیاد بن جائے گا، ایسا ازبر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس ترتیب پر کام کیا، بچہ قاعدہ پڑھتے ہی فوراً قرآن پڑھ کے دکھا دے گا آپ کو۔ سب سے مرحلہ نمبر 1 کیا ہے؟ حروف تہجی۔ اس میں آپ کو 3 کام کرنے ہیں: حروف کی ادائیگی، حروف کی پہچان، حروف کی تعداد۔ حروف کی ادائیگی، حروف کی پہچان، حروف کی تعداد، یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہاں اگر آپ نے اس کی ادائیگی مضبوط کر دی، ہا اور عین کو نکلوا دیا، یہیں آپ کی محنت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کی ادائیگی اور اس کو پہچان کرا دی کہ کون سا عین ہے اور کون سا غین ہے اور کون سا فا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بچہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ بتا دیجئے کتنی تعداد ہے حروف کی، کیونکہ اسکول والے بتاتے ہیں، ہم بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ کوئی 29 اور کوئی 36 کہہ رہا ہے۔ ہاں خیر، آپ یاد کر دیکھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 29 ہے، ہاں۔ میں حروف تہجی عربی کی بتا رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ حضرت وہاں پہنچ گئے اردو میں، کیوں بھائی ان کی بات بھی بڑی ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں حروف تہجی میں نورانی قاعدہ ہم پڑھا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو 3 کام کرنا: حروف کی ادائیگی، حروف کی پہچان، حروف کی تعداد۔ دوسرا مرحلہ ہے حرکات سے لے کر لین تک۔ اس میں آپ کو بھی 3 کام کرنے ہیں: حرکت کا مقام، حرکت کی پہچان، حرکت کے پڑھنے کا طریقہ۔ یہ 3 کام آپ یہاں کر لیجئے گا۔ اور آخری جو تیسرا مرحلہ ہے وہ طیرن ابابلہ سے لے کر نورانی قاعدہ کے آخر تک ہے۔ یہاں آپ کو 4 کام کرنے ہیں، یہاں آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ یہاں بچے کی روانی مضبوط ہو جانی چاہیے، بچے کے ہجے یہاں شروع ہو جائیں گے، ہجے مضبوط ہو جانا چاہیے، بچے کی ادائیگی صحیح ہو جانی چاہیے، اور بچے کے قواعد بھی یہیں شروع ہو جاتے ہیں، بچے کو قواعد بھی یاد ہو جانے چاہیے۔ اب یہاں سے آپ کا 4تھا مرحلہ شروع ہوگا۔ 4 کام آپ کو کرنے ہوں گے: روانی، ادائیگی، ہجے اور جو ہے قواعد، ٹھیک ہے؟ اب حرکت کا مقام، حرکت کی پہچان، حرکت کے پڑھنے کا طریقہ، 3 کام یہاں کرنے ہیں۔ لکھ لیا؟ اب ہم پڑھائیں گے نورانی قاعدہ۔ قاعدہ، قاعدہ، جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہے نقطوں کی پہچان، ٹھیک ہے؟ اوپر لکھا ملے گا کتاب کے اندر کہ پہلا مہینہ اور پہلا ہفتہ، اس میں آپ نے دیکھا تھا نا، مہینوں اور ہفتوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اوپر ملے گا آپ کو کہ پہلے مہینے میں آپ کو یہ سبق جو پڑھانا ہے یہ پہلے ہفتے میں پڑھانا ہے۔ ہفتے میں دن ہوتے ہیں 7،
6 दिन पढ़ाए के 1 दिन छुट्टी का। तो 6 दिन में ये नुक्तों की पहचान याद करानी है, करा देंगे ना इंशाल्लाह। नुक्तों की पहचान, एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते। ये अंदाज इख्तियार करेंगे तो बच्चा खेल खेल में हंस हंस के पढ़ लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते। इनका हजरत उठेगा कौन? हमें तो बैठे बैठे सुकून नहीं मिलता, उठेगा कौन? तो उसमें क्या करना है, 30 मिनट हमें कायदा पढ़ाना है। कितने मिनट? 30 मिनट। तो 30 मिनट में हम 5 मिनट किताब से पढ़ाएंगे और 20 मिनट खड़े हो जाएंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर 20 मिनट पढ़ाएंगे हम लिखकर। अगर ब्लैक बोर्ड दूसरा है तो पढ़ा के दिखाता हूं कैसे पढ़ाना है। एक चौक ले आओ, एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक ले आओ बस। हाँ, तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि हमारा बच्चा अपने वो तीनों एहसास से जो है काम करे और मुतवज्जा हो जाए। और हमें पढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए कि हमें ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। कई बार क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी होता लेकिन फायदा नहीं हो पा रहा है। तो अब हम जो है 20 मिनट ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को मश्क कराएंगे, अपने बच्चे को तैयार करेंगे। अब बच्चे हमारे पास कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट बैठेंगे, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है और किताब में जो लिखा है वो मेल करवाएंगे। देखो बेटा, यहां भी एक नुक्ता लिखा है, वहां भी एक नुक्ता लिखा है, यहां 2 नुक्ते लिखे हैं, वहां भी 2 नुक्ते लिखे हैं। इस तरह से हम बच्चे को मेल कराकर आगे चले जाएंगे, ठीक है। नजर आ रहा है ना। अब एक तरीका तो यह है कि हम सामने खड़े हो जाएं, बच्चा खेलता रहे और हम अपने काम में लग जाएं और फिर हम लिखें एक नुक्ता। नजर आ रहा है, लेकिन बच्चों को नजर नहीं आएगा। बच्चों की आंखें छोटी हैं, बच्चों की नसें कमज़ोर हैं, तो वो गौर से देखेगा। फिर आपने उसको आगे लिख दिए 2 नुक्ते, फिर ऐसे 3 नुक्ते कर दिए। ये कोई तरीका नहीं है। साफ करने का दीजिए, कपड़ा दीजिए ज़रा सा। नुक्तों को ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और ब्लैक बोर्ड को जो है, चलिए हो गया। अब हम एक काम और करेंगे। अब ऐसे के जैसे पढ़ाएंगे हम। आप बताइए, सबको नजर आ रहा है? सबको आ रहा है नजर? बच्चों को आएगा नजर? पढ़ो एक नुक्ता, एक नुक्ता। अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना? हाँ ठीक है। एक नुक्ता, जोर से बोलो एक नुक्ता। माशाल्लाह, सब बोलो एक नुक्ता। दो नुक्ते, दो नुक्ते, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, तीन नुक्ते। अब मैं जितनी बार मैंने लिखा हूं इतनी बार मैं चुप भी हुआ हूं, हुआ कि नहीं? और आप भी चुप हुए, तो हमारा वक्त ज़ाय हुआ वो। अब हमने एक नुक्ता लिखा, फिर 2, फिर 3। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, एक कहाँ चला गया? हम तो शॉर्ट मार रहे हैं ना, उसी पे 1, उसी पे 2, उसी पे 3। वो कहेगा एक ही नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? तो 3 है बस। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है जो अब हम इस्तेमाल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमारा 1 मिनट और 1 सेकंड भी ज़ाय नहीं। जोर से बोलो एक नुक्ता, एक नुक्ता। सब बोलो एक नुक्ता। आवाज नहीं आई? एक नुक्ता। जोर से बोलो एक नुक्ता। 2 नुक्ते, 2 नुक्ते, एक नुक्ता, 2 नुक्ते। जोर से बोलो 2 नुक्ते, 3 नुक्ते,
اب ہم اور آپ مستقل کام کر رہے تھے, بلیک بورڈ بھی چل رہا تھا, ہاتھ بھی چل رہا تھا, زبان بھی چل رہی تھی. اس طرح سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ بچہ ہنس ہنس کے تیار ہو جائے گا. زور سے بولو, ایک نقطہ, دو نقطے, تین نقطے, لکیر. اگر ہم سوال کریں گے تو بچہ جواب دے گا لائن, کہ وہ اسکول میں ہو کے آیا بیچارہ. تو سوال بھی ہم کریں گے, جواب بھی ہم دیں گے. لکیر, سب بولو لکیر. لکیر کے نیچے ایک نقطہ, لکیر کے نیچے ایک نقطہ, لکیر کے نیچے ایک نقطہ, لکیر کے اوپر دو نقطے, لکیر کے اوپر دو نقطے, لکیر کے اوپر دو نقطے, لکیر کے اوپر تین نقطے. 20 منٹ تک پڑھانا ہے حضرت, مستقل, بار بار مٹائیں گے, بنائیں گے, مٹائیں گے, پڑھائیں گے, لیکن ایک ساتھ پورا نہیں پڑھائیں گے, ایک ساتھ پورا نہیں پڑھائیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیں گے. 3 نقطے یا 4 نقطے پڑھائیں گے, اس کے بعد لکیر پڑھائیں گے, اس کے بعد پھر مشق کرائیں گے. 6 دن تک پڑھانا ہے. کتنے دن تک؟ آپ کہہ رہے ہوں گے ہم تو 2 دن میں یاد کرا دیں گے. ماہر ہیں آپ, بالکل کرا سکتے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کی جو قوت حافظہ ہے وہ ایسی ہے, پکڑ تو لیں گے لیکن وہ بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بچہ آتا ہے, مولانا یہ کیا ہے؟ دراسا, 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 دراسا. 2-4 بات کریں, بھول گیا کیا تھا حضرت, کیا ہے یہ؟ دراسا. کیا ہے؟ دراسا, 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 دراسا. اب پھر باتوں میں رکھ کے بھول گیا بیچارہ. اب تیسری بار پھر ہمت کر کے آگا, حضرت کیا ہے یہ؟ پٹ دنی سے دراسا. اب دراسا, دراسا, دراسا. چونکہ بچہ ہے وہ جیسے کھیلنے میں لگے گا فوراً بھول جائے گا. چوتھی بار نہیں آئے گا لیکن پوچھنے کے لیے بالکل نہیں آئے گا. تو قوت حافظہ جو ہے بچے کی مضبوط ہے, لیکن کھیل میں رہتا ہے, اس لیے بچہ فوراً بھول جاتا ہے. بار بار یاد کرانے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ فرض عین تعلیم ہے, بنیادی تعلیم ہے. اگر اس کو فارمیلٹی سے پڑھائیں گے تو بچہ آگے پیچھے بھولتا رہے گا, آگے پڑھتا چلا جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں. اب ہم پڑھائیں گے بچوں کو حرکت. زبر, زیر, پیش. اس کو پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں, آپ بھی ماہر ہیں الحمدللہ. کوئی ضروری نہیں کہ میرا طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ کوئی منزل من السما نہیں ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی بہت اچھا ہے. نہ کتاب منزل من السما ہے, ایک ترتیب ہے, ایک سسٹم ہے, ایک نظام بنا کر دیا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جو طریقہ ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. زبر, بچہ کہے گا جبر, تو بار بار اس کی کمی کو ٹوکنا ہے, روکنا ہے اور صحیح پڑھانا ہے. زبر, زبر, زیر, پیش. زبر, زیر, پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. کتاب میں پڑھائیں گے آپ اور یہاں بھی پڑھائیں گے. زبر, زیر, پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر اوپر, زیر نیچے, پیش اوپر. جو آپ کے پاس اندازے اختیار کریں, لیکن اس کو پہچان ہونی چاہیے, اس کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے, اس کو جو ہے مقام معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہاں, اس طرح سے آپ بچوں کو پڑھائیں گے. اب آپ پڑھا چکے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ دال. کیا ہے؟ دال. کیا ہے؟ دال. کیا ہے؟ دال. کیا ہے؟ ہاں, 1 الف کے برابر کھینچنے والے کو آپ جو ہے 2 الف کے برابر کھینچیں گے, تب بچہ 1 الف کے برابر کھینچے گا. ٹھیک ہے نا؟ دال, دال, دال. اب چونکہ آپ زبر زیر پیش کی مشق کرا چکے ہیں, بیٹا یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ اتنا نہیں پتا بھی اس کو, صرف جو سوال کیا اس کا جواب دیجئے. زبر, زبر, زبر. بیٹا اس کو کیسے پڑھیں گے اب آپ بتائیں گے. دال, زبر, دا.
دال زبر دا، دال زبر دا، یہ کیا ہے؟ را، بتا چکے ہیں نا آپ اس کو، کیا ہے؟ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر. کیسے پڑھیں گے؟ را زبر را، را زبر را، را زبر را. یہ کیا ہے؟ سین کے اوپر کیا ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ سین زبر سا. ابھی آپ بچے کو الگ الگ کر کے مشق کرا رہے ہیں. دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا. یہی چلے گا، بس زیادہ آگے نہیں بڑھانا. لیکن اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے دال زبر دا. تو بچے کو دال زبر کو بھلوا دینا ہے. بیٹا آپ شورٹ ہجے کریں گے. کیسی کریں گے؟ شورٹ والی. اب جو جس کے اوپر زبر آئے گا، تو اگر جس حرف پر زبر آئے گا، جس دال پر آیا تو دال دا ہو گیا. زبر آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ دا. دال زبر جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے بھول جائیے بیٹا آپ، ٹھیک ہے؟ دال زبر کے بعد جو لفظ آیا دا، وہ بولیں گے. کیا بنا؟ دا. کیا بنا؟ زور سے بولو. کیا بنا؟ زور سے بولو. کیا بنا؟ کہاں ہے دا؟ اس لیے تو کاٹا کہ آپ دیکھ کے بولیں. اب کیا بنا؟ دی. دال زیر کو بھول جائیے. اب تو دی ہے. دی کیا ہے؟ دی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب کیا بنا؟ دو. کیا کھینچے گا؟ کیا کون کھینچ رہا پھر؟ بہتر معلم وہ ہے جس کے کان بچے کے ہونٹ پر ہوں. کس نے کھینچا؟ دو. فوراً پتہ لگ گیا. دی، دو، دا. تو آپ اس طرح مشق کرا دیں گے بچے کی، سمجھ میں آ جائے گا، بالکل مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب دا، را، سا، دا، را، سا، دا، را، سا. بیٹا اس کو ملائیں گے اب ہم. ٹھیک ہے؟ سب تیار ہیں؟ بولو دا، را، سا. سب بولو دا، را، سا، دا، را، سا. جب اتنی محنت یہاں کر لیں گے تو بتاؤ قرآن پڑھ سکتا ہے بچہ؟ لیکن یہی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہاں پوری محنت کر دی، ماشاءاللہ ساری محنت ہو گئی ہے. بالکل آپ کو جو ہے یہ یقین ہوگا کہ بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اب کیا ہوا؟ کیا بنا؟ الا. الا. اب تو زور سے بولو نا. الا. الا. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے علم؟ ویسے ہی آپ فالتو بول رہے ہیں. اتنے ماہر ہیں تو اپنے بچوں کو ماہر بناؤ. کیا ہے؟ میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں سے پڑھنا. لم. لم. اب یہاں سے پڑھو. علم. 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 زور سے بولو. علم. علم. یہ کیا ہے؟ تا. کیا ہے؟ یہی بتانا مقصد ہے کہ کھینچنا ہے. تا. اب کیا ہوا؟ تا. کیا ہوا؟ تا. کیا ہوا؟ یہاں سے ملاؤ. علم تا. علم تا. زور سے بولو. علم تا. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ را. کیا ہے؟ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر. جبر نہیں، زبر. زبر. یہ کیا بنا؟ را. یہاں سے پڑھو. تارا. تارا. یہاں سے پڑھو. علم تارا. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی قرآن نہیں پڑھے گا بچہ؟ ہم 200 بچوں کو ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں. جا کے ان کا جائزہ لیجئے. جو 200 بچوں کو پڑھا رہے ہیں کیسے پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں. سچ بول رہا ہوں، آپ خود کا اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا خود کا احساس کیجئے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں. اللہ سب سے بڑے ہیں یا نہیں؟ اور اللہ کا کلام تو اس کا مقام، تو پھر اسی اعتبار سے پڑھانے کی کوشش کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟
اب ہمارا جو ہے یہ نورانی قاعدہ ختم ہو گیا، 30 منٹ ہو گئی. چلیے حفظ سورہ، قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. تعوذ، تعوذ. ہم نے دیکھا یہیں چورو میں ایک بچے نے کہا تاؤ، ہم نے کہا تعوذ سناؤ بیٹا، تو کہہ رہا تاؤ، ایک کہہ رہا تاؤز. یہی چورو کی بات کر رہا ہوں. تو پورے ہندوستان کا یہ حال ہے. اب اپنے اوپر بھی دیکھ لیجیے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تا آؤ، تاؤ، تاؤ، وز، 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 تعوذ، تعوذ، تعوذ. ایک دن لگا دو، 2 دن لگا دو، کیونکہ اس کو آپ کو 10 دن پڑھانا ہے. پہلا مہینہ 4 ہفتے، یعنی کہ 10 دن آپ تعوذ پڑھائیں گے، 10 دن پڑھائیں گے تسمیہ. ٹھیک ہے؟ اس طرح پڑھائیں گے. اعوذ، 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 اعوذ باللہ، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نے بہت مضبوطی سے یاد کرا دیا. ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس جو لہجہ ہے، جو ترنم ہے، جس طرح نماز پڑھاتے ہیں اس انداز کو اختیار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب 3 دن آپ نے ایسے مشق کرا دیا، 3 دن ایسے مشق کرا دیا. ابھی آپ کے پاس 4 دن اور بچے. کتنے دن؟ 4 دن. کتنے دن؟ اب جو ہمارے اندر ایک کیڑا ہے وہ سامنے والا، سننا ہے، سننا ہے، سننا ہے، چلو سناؤ، چلو سناؤ. اب اس کیڑے کو باہر نکال لیں گے. چلو بیٹا عبد الرحمن آپ پڑھاؤ. ہمیں تو سننا ہے نا. اگر کہہ دے آپ پڑھاؤ تو بچہ ایک دم ماشاءاللہ مجھے تو استاد بنا دیا مولانا نے. چلو آپ پڑھاؤ بیٹا. اب وہ استاد بن گیا. سب بچے غور سے پڑھو اور اس کی غلطی بھی نکالنا. وہ اس سے بڑے استاد ہو گئے. بچہ پڑھا رہا ہے، بچے سن رہے، غلطی نکالنے کے تیار ہیں، آپ آرام سے سن رہے ہیں. تو سننے والا مسئلہ حل ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟ ہاں. لیکن پہلے متکلم بننا پڑے گا، اس کے بعد سامع بننا پڑے گا. پہلے سکھائیں گے پھر سنیں گے انشاءاللہ. اس طرح کام کریں گے تو بہت آسانی سے کام ہو سکتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے یاد کرانا کیوں ضروری ہے؟ جلدی پڑھا دیتے. جلدی نہیں پڑھائیں گے نا. ہاں جلدی نہیں پڑھائیں گے. مثال کے طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کو پڑھائیں گے تو اس کے یہاں نقش ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. یہاں بیٹھ جائے گا. مثال دے کر بتاتا ہوں، یہاں 1000 لیٹر کی پانی کی ٹنکی رکھی ہو اور سب جا کر ہم اوپر سے جا کے پانی کو نیچے ڈال دیں، پتھر رکھ کے نیچے پتھر پہ سارا پانی ڈال دیں تو پتھر چورا چورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. پانی سے کیا بگڑ رہا ہے؟ لیکن اسی ٹنکی میں ہلکا سوراخ کر دیں گے اور اسی پتھر پر ٹپ 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 کیا ہوگا؟ نقش ہو جائے گا. نہیں ہوگا؟ وہی نقش کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا ہے. نورانی قاعدہ بنیاد ہے. بنیاد کو مضبوط کر لیں گے پھر تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا ان کے لیے بالکل آسان ہے. ہو سکتا ہے. 10 منٹ ہمارے مکمل ہو گئے. 30 اور 10 40 منٹ ہو گئے. اب آتے ہیں، چلیے آگے پڑھ دیں. دعا و سنت. پہلا مہینہ اور اس کو 4 ہفتے پڑھائیں گے. دعا و سنت. 4 ہفتے میں جو ہے 2 دعا پڑھائیں گے. کھانے سے پہلے کی دعا، اور دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. دعا و سنت. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا. بچہ ہمیشہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے الٹا ہی بولتا ہے. وہ کہتا کھانے سے پہلے کی دعا. تو آپ کو اس کو روکنا ہوگا، اس کو ٹوکنا ہوگا، اس کی غلطی پر اس کو صحیح کرنا ہوگا، بنا مارے بنا پیٹے، پیار اور محبت سے. بیٹا عبد الرحمن آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اب پڑھیں گے
کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ وعلا برکت اللہ. اس طرح سے ہم بچوں کو تیار کریں گے، اور آگے بھی نصاب کا یہی نظام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. میں نفسیات میں آپ کو 4 باتیں بتلاتا ہوں، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے اندر بھی بیماری ہے. ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نفسیات کو بھی پرکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں. 4 احساس ہیں. کتنے؟ 4 احساس لکھ لیجئے. کس مقصد کے ہیں؟ ایک احساس ہے احساس کمتری، جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کام کو نہیں کر پاتا، وہ کنفیوز رہتا ہے، یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یار کبھی مسئلہ نہ ہو جائے. وہ احساس مایوسی میں آ جاتا ہے. تو احساس مایوسی، احساس کمتری بہت صحیح نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہے احساس کہتری. یہ مایوسی سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. اس میں آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں کنڈم ہو چکا ہوں، غلام ہو چکا ہوں، میرے سے کچھ ہونے والا. یہ بالکل خطرناک احساس ہے. ڈال دیا کہ میرے گلے میں پٹا ڈال کے کہیں بھی لے جاؤ، میں کچھ نہیں ہوں، بالکل کہتری میں آ گیا ہے. ایک ہوتا ہے احساس برتری. میں تو بہت اچھا پڑھنا جانتا ہوں، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے تعلیم دے سکتا ہوں. طریقہ تعلیم مجھ سے زیادہ کیا پتہ مولوی فیروز کو، میں تو ان سے بھی اوپر ہوں. آگے بولوں گا، آگے پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا کچھ، یہ پڑھیں گے کچھ. تو یہ ذہن احساس برتری میں آ گیا. یہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے، کامیاب نہیں ہونے دیتا یہ آدمی کو. بس میں ہوں جو کچھ ہوں، میں ہوں جو کچھ ہوں. اوور کانفیڈنس، یہ احساس برتری. ایک ہے احساس برابری، جو ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے. ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے. یہ احساس سب سے اعلیٰ احساس ہے، سب سے اچھا احساس ہے. اس میں نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. سرکار دو عالم نے یہ انعام دیا ہے، سرکار دو عالم نے یہ انعام دیا ہے، اخلاق و مساوات کا پیغام دیا ہے. اخلاق اچھے اور برابری ہو، ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ انسانیت کی قدر کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. تو یہ احساس برابری آپ کو اپنے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنی نسلوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہماری مکمل ہو طریقہ تعلیم کے اعتبار سے. ہم ایک چیز اور آپ کو بتا دیں، پھر اپنی بات ختم کر دیں گے. نگرانی. نگرانی کو ہمارے بڑوں نے فرمایا ریڑھ کی ہڈی ہے. نگرانی کیا ہے؟ نگرانی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. کیا ہے نگرانی؟ ڈال دو اس کو ایسے ہی. نگرانی کیا ہے؟ آدمی کی ریڑھ کی ہڈی کام کر رہی ہے تو آدمی کام کا ہے، اور اگر ریڑھ کی ہڈی خراب ہو گئی تو آدمی بیکار. آ رہا ہے، عزت آ رہا ہے، رکو آ رہا ہے، چمکے گا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ آئے گا آپ کے پاس. ہاں، سب کام ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرنا ہے. جلدی والا کام شیطان کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ ہاں، اس سے بچنا ہے. اب دیکھو صاف آیا نظر؟ الحمدللہ کہہ دیجئے الحمدللہ. اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو نگرانی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اسی لیے ہمارا مکتب بھی نگرانی مانگ رہا ہے، کیونکہ آزاد ہو کر چلنے والا آدمی بہت جلد ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے. میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میں تو بہت بڑا طریقہ تعلیم کا ماہر ہوں. ارے مجھ سے زیادہ یہ کیا جانیں گے؟ چند دنوں کے بعد پتہ لگا وہی پیچھے کو ہو گیا. میں تو بہت طاقتور ہوں. ایک بھیڑ ہے، بھیڑ کے ساتھ بہت ساری بھیڑ جا رہی ہے، ریوڑ جا رہا ہے. ایک کہہ رہا نہیں میں تو الگ لیگ پاڑوں گا، میں کیوں چلوں ان کے ساتھ؟ الگ جا رہا ہے، پتہ لگا وہ بھیڑیے کی شکار ہو گیا. نقصان ہوتا ہے. سسٹم کے ساتھ چل کے، ذمہ داروں کے ساتھ مل کے، سرپرست کی نگرانی میں چل کے، بڑوں کے نقش قدم پر چل کے، ایک دوسرے کا سہارا لے کے، معاونت کے ساتھ چلتا ہوا آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. تو نگرانی جس مکتب کی ہوگی، وہ نگرانی میں ہمارا مکتب مضبوط ہوگا. نگراں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ہماری نگرانی کریں گے؟ لو جی، یہ آئے کہاں سے نگرانی کرنے کے لیے؟ خدا کے واسطے آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے گا کہ کوئی کسی کا نگراں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا.
نہیں ہو سکتا کوئی کسی کا نگراں، لیکن ہم سب کا نگراں ہے۔ کون ہے بتاؤ؟ بس یہ ہمارے اگر دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو کسی کی نگرانی سے ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کو دکھانے کے لیے کریں گے، اپنی جنت کے لیے کریں گے، دین کو پہنچانے کے لیے کریں گے۔ اب کوئی بھی نگراں آ جائے ہمیں اس سے ٹینشن ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن لفظ نگرانی کا استعمال ہم نے کیا ہے، لیکن ہم لوگ نگراں نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں معاون، مقامی معاون، ضلعی معاون، صوبائی معاون، مرکزی معاون۔ اور معاون ہوتا ہے مددگار، مسائل کو حل کرنے والا، مل جل کے کام کو آگے بڑھانے والا۔ تو نگرانی جو ہوگی 3 طرح سے ہوگی، ایک گرین ہے، پھر ایک جو ہے بلو ہے، ایک جو ہے پنک ہے، ہرا ہے، نیلا ہے، گلابی ہے۔ تو ہرا جو ہے وہ انتظامیہ کا ہے۔ ہماری جو مسجد کی انتظامیہ ہوگی، مکتب کی انتظامیہ ہوگی، اس کی حد صرف اور صرف ناظم صاحب تک ہوگی۔ وہ ساری کارگزاری ناظم صاحب سے لیں گے، کسی استاد کے سر پہ جا کے نہیں بیٹھیں گے، نہ کسی استاد کو کچھ کہیں گے۔ ہم ان کو جب ٹریننگ دیتے ہیں ذمہ داران کو، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ علماء ہمارے لیے بہت کام کے ہیں، یہ ہماری نسلوں کو دین پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان سے صرف اور صرف اگر جانا دیکھنا ہے مکتب تو جا کر السلام علیکم حضرت خیریت سے ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کرنا، بس اتنا کہہ کے چلے آئے۔ کوئی شکایت ہے تو ناظم صاحب کو بتائیں۔ ناظم صاحب مولانا صاحب ہوتے ہیں، وہ دوسرے مولانا کو سمجھا لیں گے۔ آپ اگر آپ اس انداز سے بات کریں کہ ان کے شان میں گستاخی ہو گئی تو آپ کا مسئلہ بگڑ جائے گا، کیونکہ وہ پیارے نبی کے وارث ہیں، وہ نائبین رسول ہیں۔ جس نے ان کو برا کیا، نبی کو برا کہہ دیا۔ اس طرح کے ذہن سازی ہم کرتے ہیں تو وہ انتظامیہ یہاں جا کے بات کرتی ہے، حضرت کیا ہوا اس مہینے، اس ہفتے کیا کارگزاری ہے، یہ یہاں کی کارگزاری۔ دیکھو یہ والا کلر جو ہے، والدین، طلبہ، استاد، یہ مکمل نگراں ان سب کا ہوگا۔ استاد محترم کی نگرانی طلبہ پر ہوگی۔ اس طرح سسٹم بنایا تاکہ کسی کو کوئی دقت نہ ہو۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ علاقے میں مکاتب کے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک مرکز سینٹر بنایا جائے گا۔ مرکز سینٹر کے نظام کے لیے علماء امادین مشترک جماعت تشکیل کی جائے گی۔ علاقے میں نئے مکاتب قائم کرنے یا قدیم مکاتب کو منظم بنانے کے لیے ایک معاون، دیکھو یہاں لکھا ہے، ایک معاون عالم کا تقرر کریں گے، اور ایک معاون عالم کے ذمے کم از کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 40 مکتب ہوں گے، جو روزانہ 2 مکاتب کو دیکھ کر معائنہ کرے گا، اسے منظم کرنے کی فکر کر سکے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اس طرح سے ہم کام کو کریں گے۔ ایک آخری بات آپ کو بتلا دوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے، مجھے اور بھی کام بہت سارے آپ سے لینے ہیں۔ یہ ہے کوتاہی کا وبال۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب سابق ناظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس درجے جو ضروری اہم ہوتا ہے اور جس کی منفعت عام ہوتی ہے اور ہماگیر ہوتی ہے، اس کی ادائیگی میں اگر سستی اور کوتاہی کی جائے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس عظیم الشان بنیادی خدمت میں اگر آپ خدا نخواستہ لاپرواہی برتتے ہیں اور اس کو محض خانہ پوری کے طور پر انجام دیتے ہیں تاکہ آپ کی تنخواہ واجب ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ آپ نہ صرف اس بچے کے حق میں خیانت کر رہے ہیں، بلکہ آپ پوری ملت، پوری نوع انسان کے حق میں خیانت کر رہے ہیں، بلکہ ساری مخلوق کی نظر میں آپ مجرم بن رہے ہیں اور بہت بڑی تباہی کا بار اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن۔ ہم جو ہے جب ایک ساتھ ہم ایڈمیشن لیں گے، اس وقت درجہ بندی تو کر لیں گے، تب تو کرنا آسان ہے، لیکن کسی غیر منظم کو منظم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کیا کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو چھانٹیں گے۔ جو ہمارے بچے نورانی قاعدے میں شروع سے اور بیچ تک جو گئے ہیں، آدھے نورانی قاعدے تک، ہم ان کی جماعت الگ بنا لیں گے، ان کو سال اول دیں گے۔ جو بچے ہمارے نورانی قاعدے کے نصف یعنی آدھے سے آگے پڑھیں گے، آگے ہو، آخر میں ہو، بیچ میں ہو، اور پہلے اس میں عام کے پارے میں ہو، ان بچوں کو سب کو ایک جگہ کر لیں گے، ان کو سال دوم دیں گے۔ جو بچوں کا 3واں پارہ، 4تھا پارہ، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں پارہ لگ رہا ہے، ان بچوں کو ہم سب کو 8ویں پارے میں جمع کر لیں گے، ان کی کلاس الگ بنائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی کلاس الگ بنا لیں گے، چونکہ اب جو ہم بچوں کو پہلا پارہ، تیسرا پارہ، 4تھا پارہ پڑھا رہے ہیں اور 6واں پارہ پڑھا رہے ہیں، سب کی کنڈیشن ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم سب کو اٹھا کر جو ہے اس میں لے جائیں گے 8ویں پارے میں، ان کی الگ ایک جماعت بنا لیں، ان کو سال سوم دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن صحیح کرنا ہمارا مقصد ہے، تو اب ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا آپ قاعدہ پڑھیں گے، قاعدہ بولیں گے تو فوراً وہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے بیٹا آپ کا اب تصحیح قرآن شروع ہوگا۔ کیا؟ تصحیح قرآن۔ وہ آپ چونکہ ماہر ہے، استاد سے علم ملتا ہے، کتابوں سے ملتا نہیں، تو آپ قاعدہ نہیں دیں گے بلکہ آپ قاعدے کو بلیک بورڈ پر پڑھائیں گے۔ اب آپ جلدی کر کے، چونکہ پہلے سے قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں، اب جو محنت میں نے بتائی ہے اس محنت کے ساتھ فٹافٹ آپ اس کو قاعدہ پڑھائیں گے، اور پھر ام کے پارے کو کم سے کم آدھے پارے کو بلیک بورڈ پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں آپ محنت کریں گے، یہ محنت انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ وہاں اس کا قرآن درست کراتی چلی جائے گی۔
اس طرح ہماری اجتماعی تعلیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہے صبح میں بچے جاتے ہیں 10 بجے اسکول سردی کے دنوں میں، تو صبح لے کر ہم جو ہے 7 سے 8، 8 سے 9، 9 سے 10، 2 گھنٹے تو ہم صبح میں لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. گاؤں کے اندر 50 اسکول ہے، کوئی 9 بجے لگ رہی ہے، کوئی 6 بجے لگ رہی ہے. جو 6 بجے جانے والے ہیں وہ جلدی بھی تو آئیں گے، جلدی نہیں آئیں گے. جو 6 بجے اسکول جا رہا ہے 6 گھنٹے سے زیادہ کوئی اسکول نہیں چلتا. کیوں حضرت؟ 6 سے زیادہ کوئی اسکول نہیں چلتا. ہمارے یہاں جو ہے ٹیوشن بھی چلتے ہوں گے. ہلو، ٹیوشن چلتے ہیں؟ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کو ایسا کر سکتے ہیں، جب بچوں کا سب کا ایڈمیشن ہو جائے گا، ان کی آپ کلاس بندی کر لیں گے، آپ کوشش کریں کہ 1 گھنٹے میں 20 بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے. اسی وقت آپ ایک اور معلم کا انتظام کریں تاکہ وہ بھی 20 بچوں کو پڑھائے. تو ایک وقت میں صبح کے 2 گھنٹے کا استعمال کر لیں، شام کو 2 گھنٹے کا استعمال کر لیں. 4 گھنٹے میں آپ 2 آدمی 4 گھنٹے پڑھائیں گے تو 8 دونی 80 دونی 160 بچوں کو پڑھا لیں گے آسانی سے. دیکھیں ترتیب تو بنانی پڑے گی. اسکول والے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ ہمیں بھی بنانی پڑے گی. یہ کوئی عذر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی حال میں قرآن کو غلط پڑھا دیں. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو کوئی ہنر ملا ہوا ہے یا کوئی آپ کی طرف سے ہے کہ بھائی جیسے بھی ہو پڑھا دو، اس سے بڑے تو مت پڑھاؤ. آپ اگر اس انداز سے پڑھا رہے ہو کہ بھائی کچھ نہیں تو تھوڑا تو مل جائے، تھوڑے سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس لیے ترتیب بنانی پڑے گی. اور انتظامیہ کی ہی سب سے پہلے سب سے پہلا جو نظام آپ کے سامنے پیش کیا وہ انتظامیہ کے لیے کیا گیا ہے. جب انتظامیہ آپ تیار کر لیں گے اور انتظامیہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ساری ترتیب بن